السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ عزیز طلبہ، یہ الفاظ اگرچہ رسمی سے لگتے ہیں، کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے موت کے لیے اور اس دنیا سے جانے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جن کا وقت مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت مقرر جب آتا ہے تو نہ اس سے تقدیم ہوتی ہے اور نہ اس سے تاخیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے لیے وقت بھی مقرر ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص کا انتقال ہوگا، اور جگہ بھی مقرر ہے کہ فلاں مقام پر انتقال ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ گزشتہ امتوں کا واقعہ ہے کہ ایک مقام پر وبا آئی، اور اس مقام کے اس علاقے کے کچھ لوگ وبا کی ڈر سے کہ ہم یہاں رہیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے، وبا کی ڈر سے وہ اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا الذین خرجوا من دیارہم، کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ فرمایا کہ حذر الموت، موت کی ڈر کی وجہ سے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ جب وہ اپنے خیال کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگے کہ اب ہم موت سے محفوظ ہیں، تو قرآن کریم کی گواہی یہ ہے کہ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ان کے موت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کے سب مر جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، مقام موت کا کے لیے مقام مقرر ہے،
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اور اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں. اس مقام تک پہنچنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ خود اس مقام تک پہنچتا ہے. اسی آیت کے تحت بعض تفاسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور ان کا وقت تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی اور دنیا کے کہ وہ بادشاہت بھی ان کے پاس تھی کہ جو ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور ان کے بعد بھی نہیں ملی. ہوا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر ان کی حکومت تھی، انسانوں پر ان کی حکومت تھی، اور اسی طریقے سے پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، حیوانات کے اوپر حکومت تھی. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب فرشتے آتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس تو وہ فرشتے نظر بھی آتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی دربار میں تھے، موت کا فرشتہ آیا اور درباریوں میں سے ایک آدمی کو بہت گور کر دیکھا. جب بہت گور کر دیکھا اور غور سے دیکھا، اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ خیر کرے، موت کا فرشتہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ جو مجھے اس دنیا کی خشکی کا جو آخری حصہ اور آخری کنارہ ہے اس مقام پر مجھے پہنچا دے. مجھے ڈر محسوس ہوا کیونکہ موت کا فرشتہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا نے اس شخص کو اٹھایا اور زمین اور خشکی کے آخری حصے پر پہنچایا، اور جیسی ہی ہوا اس کو اوپر سے اتار رہی تھی، نیچے دیکھا کہ موت کا فرشتہ انتظار میں ہے اور وہیں پر اس کی روح قبض کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا علم ہوا تو اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ قصہ کیا تھا. فرشتے نے کہا کہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس فلاں مقام پر اس شخص کی روح کو قبض کیا جائے، لیکن جب میں آپ کے دربار میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص یہیں پر سامنے بیٹھا ہوا. مجھے تعجب ہوا کہ جس مقام پر اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہے وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اب یہ شخص اس مقام پر پہنچے گا کیسے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں جب اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوا اس شخص کو اتار رہی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط عمارتوں کے اندر بند ہو، موت کا فرشتہ وہیں پر پہنچے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا، تم بچ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور ایک مقام مقرر کیا. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ انسان کو بہت علم بھی دیا لیکن باوجود اس کی یہ انسان اپنی موت کے وقت سے واقف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تدری نفس، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ بے ای ارض تموت، کہ کس زمین پر کس مقام پر اس کا انتقال ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق بہت غلط فہمی میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے. یہ انسان اگر اپنی موت کو مستحضر رکھے، اپنی موت کو انسان یاد رکھے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ، اطاعت گزار بندہ یہ انسان بنے گا.
لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق اس دنیا میں مختلف احوال ہم پر آتے ہیں. کبھی خوشی کا وقت آتا ہے، کبھی غم کا وقت آتا ہے، اور حزن اور ملال کا وقت آتا ہے. مختلف اوقات جب ہم پر آتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہم مشغول ایسے ہو جاتے ہیں، اس طرح غفلت میں پڑ جاتے ہیں کہ موت جیسی اٹل حقیقت سے بھی ہم غفلت اختیار کر لیتے ہیں. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں امام ذہبی وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا. بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے مدینہ منورہ میں اور بزرگ تھے. عبد الملک ایک دفعہ دمشق سے چل کر مدینہ منورہ آیا. عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھا بنو امیہ کا، وہ مدینہ منورہ آیا. اپنے مصاحبین سے کہنے لگا کہ مجھے کسی عالم سے ملاقات کرنی ہے. ان کے مصاحبین نے کہا کہ یہاں اللہ والے عالم تو صرف ابو حازم ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے ملاقات کرنے پر راضی ہو. بات کی. حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالی راضی ہو گئے، تشریف لے آئے. عبد الملک ابن مروان نے ان سے کئی باتیں کی. فی الجملہ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت ابو حازم سے پوچھا کہ ابو حازم یہ بتاؤ کہ ہم میں سے ہر آدمی اس حقیقت سے واقف ہے اور اس پر اعتقاد اور یقین ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں ہمیں جانا ہے، لیکن باوجود اس اٹل حقیقت کے دنیا سے تو ہمیں محبت ہے لیکن قبر سے ہمیں نفرت ہے. وہاں اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا قبر جانا چاہتے ہو، تو 99% شاید ایسی ہی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم قبر نہیں جانا چاہتے، ہم اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں. تو بات کیا ہے کہ اس دنیا کی اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور قبر سے ہم نفرت کرتے ہیں. حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. فرمایا کہ امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 گھر ہو، ایک گھر کے اندر تو ساری آسائشیں موجود ہو اور دوسرا گھر بیابان میں ہو، بالکل ویران ہو، اور وہاں پر آسائش کی کوئی بھی چیز موجود نہ ہو. اب اگر کوئی آدمی ایسے 2 گھروں کا مالک ہو اور اسے اختیار دیا جائے کہ تم کس گھر میں رہنا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ جس گھر کے اندر آسائش ہوگی اور جس کو اس نے آباد کیا ہوگا اسی میں وہ رہنا چاہتا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قبر کو آباد نہیں کیا. وہاں جن اعمال کی وجہ سے آسائش مل سکتی ہے، اللہ کی رحمتیں برس سکتی ہے، وہ اعمال ہم کرتے نہیں. قبر والے گھر کو ہم ویران کر چکے ہیں، ساری محنت ہماری دنیا پر ہے، دنیا کو آباد کر چکے ہیں، اس لیے دنیا میں رہنے کو جی چاہتا ہے اور قبر جانے کو جی نہیں چاہتا. لیکن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے اپنی قبروں کو روشن اور آباد اور منور کیا ہے، ان سے آپ پوچھیں، وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کو، ملاقات کو پسند کرے، خواہش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی اس کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر،
ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جب مومن بندہ، ایمان والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت جب اس کا آتا ہے تو فرمایا کہ پھر احب لقاء اللہ، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور گناہگار بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ یا اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا بندہ، جب اس کی آخری گھڑی پہنچتی ہے، آخری وقت اس کا پہنچتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کا خواہشمند نہیں ہوتا، ڈرتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کی محبت مراد ہے کہ اس وقت اللہ کی لقاء کو پسند کرے، اور اس وقت اللہ کی لقاء کو کوئی شخص پسند کرتا ہو وہ ایمان کی علامت، اور اس وقت نہ پسند کرتا ہو وہ گناہگار ہونے کی علامت یا کفر کی علامت۔ اس حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور مختلف طریقوں سے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ کل من علیہا فان، کہیں پر فرمایا کہ ہر شخص اس دنیا میں جو آیا ہے وہ موت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا، وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں جس کی زندگی گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں، آپ کی وراثت کی خدمت میں اور آپ کی نیابت میں جس کی زندگی گزرے، وہ شخص خوش قسمت ہے۔ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی معیت ان کو نصیب ہوگی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کی رفاقت، شہداء کی رفاقت، صالحین کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ انسان اس دنیا کے اندر جو مشغلہ اختیار کرتا ہے، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو انسان جس نہج پر اور جس راستے پر لگ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، صرف کرتا ہے، اس پر انسان کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اس انسان کا خاتمہ بھی اس پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دین کی خدمت کی توفیق دی، اپنے دین کے علوم پڑھانے کی خدمت دی، ظاہر ہے کہ اس سے خوش قسمت انسان اور کون سا ہو سکتا ہے۔ آج ہم یہ پڑھ رہے تھے سبق میں، تخصص کی سبق میں، در مختار کے مقدمے میں فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور فقہ حنفی کے مدون ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی کی کتابیں لکھی اور امت پر احسان کیا، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جب آپ انتقال کر گئے، اور انتقال کے بعد آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچی، تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک آپ کے ساتھ کیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ غفر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ فأین ابو یوسف، امام ابو یوسف کہاں ہے؟ فرمایا کہ فوقنا بدرجتین، وہ ہم سے 2 درجے اور اوپر جنت میں اعلیٰ علیین میں ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فابو حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مقام پر ہے؟ فرمایا کہ ہے ہاتھ ذاک فی اعلیٰ علیین،
ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا، انتقال کے بعد میری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ یا محمد لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک، کہ اے محمد اگر ہمارا ارادہ تجھے عذاب دینے کا ہوتا تو ہم تجھے عالم نہ بناتے۔ لو اردت ان اعذبک ما جعلت هذا العلم فیک، اگر میں ارادہ کرتا تیرے عذاب کا تو یہ اپنا علم، صفت علم، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفت علم میں تجھے عطا نہ کرتا، اپنی دین کی طرف تجھے نسبت نہ دیتا، دین کی طرف تجھے منسوب نہ کرتا، اور دین کی خدمت میں تجھے لگاتا نہ۔ اس لیے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ علم یقیناً کسبی چیز ہے، لیکن اس کی توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ توفیق وہبی ہے۔ اور پھر فارغ ہونے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی خدمت میں لگا دے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے، اپنے اساتذہ سے میں نے یہ بات سنی کہ فارغ ہونے کے بعد جب کسی عالم کو دین کی خدمت کا کوئی شعبہ مل جائے اور دین کی خدمت کے کسی بھی شعبے میں اس کو خدمت کا موقع ملے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا علم مقبول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا علم مقبول ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم کو مقبول نہ بناتے، قبول نہ فرماتے، تو دین کی خدمت کا موقع عطا نہ فرماتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ آپ کے استاد ہمارے دوست حضرت مولانا صبا احسن صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ علامت ہے کہ فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ ان کی زندگی گزری، صلحاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور صلحاء کی معیت ان کے ساتھ، ان کی معیت میں ان کی زندگی گزری۔ اس لیے کہ یہ علماء، یہ دینی مدارس کے طلباء جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، یہ واقعاتاً اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کے اولیاء ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہے۔ اور ان کی صحبت اور ان کی معیت، یہ جب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرما دی دنیا کے اندر، تو آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صحبت میں اللہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا آپ نے قرآن کریم میں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ وہ جب مصر کی حکومت ملی اور بھائی اور والد صاحب سے ملاقات ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اب آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست کارساز مشکل کشا ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ اب آخری خواہش یہ ہے کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ اس دنیا سے اسلام اور ایمان کے ساتھ رخصت کر اور صالحین کی معیت مجھے عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے عباد صالحین میں داخل فرما۔ عباد صالحین کی صحبت جب دنیا میں میسر ہوتی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمرے میں اللہ اٹھائیں گے۔ یقیناً حضرت
مولانا کے جاننے سے آپ حضرات کو صدمہ ہوگا، اور ہونا چاہیے۔ استاد طلبہ کے لیے بمنزلہ والد کے ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ آدمی کے آبا جو ہے حکمن آبا اس کی تین ہیں، ایک اب اور ایک والد تو وہ ہے کہ جس کی ہم اولاد ہیں، نسبی اولاد ہیں ہم۔ دوسرے فرمایا کہ وہ والد ہے الذی زوجنی، کہ جس نے مجھے اپنی بیٹی دی نکاح میں، وہ بھی حکمن والد ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرے وہ کہ الذی علمنی، وہ بھی والد کے حکم میں ہے جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے مجھے ادب سکھلایا، ادبنی وعلمنی۔ اس لیے آپ کو صدمہ ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا صدمہ، لیکن ہم سب اس حقیقت سے واقف ہے کہ ہم سب اس دنیا سے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، قرآن کریم میں ہے کہ کفار انتظار کرتے تھے، آپ کو اللہ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ اگر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا یہ جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں عربی شاعر نے کہا کہ وَكُلُّ ابن انثى وَإِن طالت سلامته، وَكُلُّ ابن انثى، ہر وہ انسان جس کو ماں جنتی ہے، فرمایا کہ وَإِن طالت سلامته، اگرچہ اس کی سلامتی کے دن بہت لمبے ہو، 100 سال ہو، 200 سال ہو، لیکن فَيَوْمًا عَلَىٰ آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ، ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ جنازے کی چارپائی پر اسے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آپ طلبہ نے پڑھی بھی ہوگی، کچھ طلبہ نے کچھ پڑھیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراضگی کا اظہار آپ نے فرمایا، تپڑ مارا، وہ فرشتہ اللہ کی دربار میں گیا کہ ایسے بندے کی طرف آپ نے مجھے بھیجا جو لا یرید الموت، موت چاہتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس اور کہہ دو کہ اتحب الحیات، کہ تم زندگی اور حیات پسند کرتے ہو، اگر زندگی تمہیں پسند ہے تو ایک بیل کے پشت پر، گائے کے پشت پر تم اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے ایک بال کے بدلے ہم 1 سال کی زندگی دیں گے۔ آپ ہاتھ رکھے، ہزاروں بال نیچے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ثم ماذا، اے اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد بھی موت، اس کے بعد بھی موت۔ فرمایا کہ جب موت سے مفر نہیں، خلاصی نہیں، تو پھر میں اب چاہتا ہوں البتہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت کے لیے آپ حضرات صدقہ جاریہ ہوں گے۔ جو بھی ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں صرف کی، آپ حضرات اپنی زندگی علم صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی علم کی خدمت میں صرف کرے۔ یہ جتنے بھی شاگرد ہوں گے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے، جب تک ان علوم کے اثرات اس دنیا کے اندر باقی رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا، انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کی کمی بھی ہوگی اور نفس کی کمی بھی ہوگی، کچھ لوگ اس دنیا سے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، آپ خوشخبری دے دیجئے
ان صابرین کو کہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ رضا بالقضاء اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کہ اس کے فیصلے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صبر کو باعث اجر قرار دیا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمے کے وقت جب ابتدائی صدمہ پہنچے اور انسان صبر اختیار کر لے، یہی وہ صبر ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ بشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایک سبق تو یہ حاصل کریں کہ جیسے حضرت نے دین کی خدمت کی، ہم بھی اپنی زندگی دین کی خدمت میں صرف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ انتقال ہمارا ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے اپنی موت کی، اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے استاد کے لیے دعائیں، ایصال ثواب اور دعائیں، اور ان کی اس کے لیے درجات کی بلندی کے لیے اور علو درجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه۔ اے اللہ حضرت مولانا پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس طویل زندگی کو جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے راحت کی زندگی بنا دے، اے اللہ انہیں راحت کی زندگی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغائر کبائر جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں معاف فرما۔ اس جامعہ کو جو نقصان پہنچا ہے مولانا کے جانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرمائے۔ حضرت محتمم صاحب اور دیگر اساتذہ اور طلبہ ان کو جو صدمہ پہنچا ہے، جو نقصان ہوا، اللہ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو، ان کی اہلیہ کو، سب کو بہتر صبر اور اجر عطا فرمائے، صبر اور اجر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا